تقریر سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، میں لمبی چوڑی کوئی تقریر کرنے کا نہ آتی ہوں نہ کرتا ہوں۔ کرتا اس وقت ہوں جب آپ کا ذوق، آپ کا شوق، آپ کی محبت ساتھ دے تو کوئی بات ایسی جو میرے منہ سے نکلے وہ آپ تک پہنچے۔ اللہ اس حدیث پاک کے صدقے آپ کے اور میرے گناہ معاف فرما دے۔ بچے نے بولنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ کو سبحان اللہ کہلوانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میری عادت نہیں، اگر میرا کوئی لفظ آپ کے دل میں لگے، دل کو چھوئے، پھر ذوق آئے تو پھر کنڈی کھول کر سبحان اللہ کہہ دینا۔ عادت نہیں ہے یہ سبحان اللہ کہلوانے کی، عادت نہیں، لیکن یہ آپ سے توقع رکھوں گا کہ یہ ذوق لے کر بیٹھو، یہ پیار لے کر بیٹھو۔ محفل منانے والے نے محفل منائی، اس بات سے غرض نہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہو، کبھی بھی اس بات سے غرض نہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہو۔ حضور کا میلاد نہ کسی مجمع کا محتاج ہے، نہ کسی جلسے کا محتاج ہے، نہ کسی کتاب کا محتاج ہے، نہ کسی ذکر کا محتاج ہے۔ فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ بس یہ محبت لے کر بیٹھو۔ کون سی محبت وہ بتانا چاہتا ہوں، ذرا دل کی کھڑکیاں کھول لینا۔ کون سی محبت؟ وہ محبت کہ مصر کا بازار تھا، مصر کا بازار تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا۔ اس قطار میں، اس لائن میں ایک بڑھیا بھی کھڑی تھی جس کے سر پر کپاس کی گٹھڑی تھی، روح کی گٹھڑی تھی۔ وہ بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں وہ بھی کھڑی تھی۔ کسی جوان نے پوچھا، اماں تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا بیٹا جانتا نہیں، میں یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا اماں اپنے دماغ کا علاج کر، یوں وقت بیکار نہ کر۔ تو کپاس کی گٹھڑی کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو کیسے خرید سکتی ہے؟ یوسف تو حسن کا منبع ہے، یوسف تو حسن کا ماوا ہے، یوسف تو حسینوں کا سردار ہے، تو کیسے خرید سکتی ہے؟ اب جو بات اس بی بی نے کہی وہ آپ کو سنانے کے قابل ہے۔ اس عورت نے رو کر اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی کو پرو کر کیا کہتی ہے؟ بیٹا جانتی تو میں بھی ہوں کہ میں کپاس کی گٹھڑی کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی، لیکن صبح سے لے کر شام تک اس قطار میں کھڑی رہوں گی، اس قطار میں کھڑی رہوں گی۔ یوسف ملے یا نہ ملے، قیامت کے دن یوسف علیہ السلام کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ اب ہزاروں کا مجمع ہو یا نہ ہو، کوئی سنے یا نہ سنے، نبی کا میلاد پورا ہو یا نہ ہو، ذکر پورا ہو یا نہ ہو، ارے خدا کی قسم اس ذوق سے بیٹھو کہ قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں میں ہمارا نام تو آ جائے گا۔ حاضرین و سامعین، یہ ذکر میلاد مصطفیٰ کا بہت عظیم ذکر ہے۔ یہ ذکر نہ ہوتا اے بندے تو نہ ہوتا۔ یہ ذکر ایک ایسا ہے
یہ شان ایک ایسی ہے، آج ذکر کس کا ہے، بات کس کی ہے؟ وہ محبوب جو گرتے ہوئوں کو اٹھانے والا ہے، بگڑے ہوئوں کو بنانے والا ہے، جلتے ہوئوں کو بجھانے والا ہے، روتے ہوئوں کو ہنسانے والا ہے، مخلوق کو خالق سے ملانے والا ہے۔ اس ذات کو پیدا فرمایا جو ہستی کا پہلا نقش ہے، دفتر مخلوقات کا حرف اولین ہے، گلزار خلائق کا نفیس پھول ہے، آسمانی وجود کا نیر اعظم ہے، جسے جہان والے تو مکی مدنی کہتے ہیں، جنان والے سرو چمنی کہتے ہیں، بلبل اسے اپنا پھول کہتا ہے، کمری سرو جان فضا بتاتے ہیں، عرش والے اسے احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، فرش والے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبرا میں تھا حرف مشدد کا۔ خدا کی قسم نبی کے میلاد منانے والوں خوش نصیب ہو، میرے نبی کا نام ہی آپ کے کام کا پتہ دے دیتا ہے۔ اللہ بولنے سے دونوں لب جدا ہو جاتے ہیں، محمد بولنے سے دونوں لب مل جاتے ہیں، تو پتہ یہ چلا میرا رسول پانچوں کو اللہ سے ملانے ہی تو آئے۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مرتبہ ہے۔ خدا کی قسم یہ حقیقت ہے جس سے ہم آج دور ہوئے بیٹھے ہیں۔ اے انسان، اس نبی کی شان سن لے۔ ابھی تو آیا نہیں تھا، تیری بخشش کی دعا پہلے کی جا رہی تھی۔ تو زمین پر آیا نہیں، تیرا ذکر پہلے کیا جا رہا تھا۔ میرا رسول آیا تب تیرا ذکر کر رہا تھا، میرا رسول دنیا سے گیا تب تیرا ذکر کر رہا تھا۔ ارے تو جہاں جہاں گیا میرے نبی نے تمہیں یاد کیا۔ ایک میرا رسول ایسا ہے، آپ کا رسول ایسا ہے، خدا کی قسم آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے کسی امت پر ترس نہیں کھایا، کسی کے لیے وہ روئے نہیں۔ ارے تیرا اور میرا رسول ایسا ہے، ارے زمین پر آئے تب بھی تیرے لیے رو رہا ہے، ارے خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے تب بھی تیرے لیے رو رہا ہے، ارے آج بھی اس امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اے امت تو کیسی غافل ہے، تیرا رسول تو تجھے ہر لمحہ یاد کرے۔ ارے تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی مصطفیٰ کو یاد نہ کرے، تو یاد کرتا رہے گا، مصطفیٰ تیرے قریب ہوتے جائیں گے تو خدا کی قسم ایک وقت ایسا آئے گا، ارے تو جاگتے بھی محمد مصطفیٰ کا دیدار کر لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے، کس چیز کا پتہ چلتا ہے؟ یاد رکھنا میری بات، حقیقت یہ ہے انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ آپ دنیا میں آئے، کام کاج کیا، کس کے لیے ہم دنیا میں آئے؟ مال کے لیے آئے؟ کس لیے دنیا میں آئے؟ اولاد کے لیے آئے؟ کس لیے دنیا میں آئے؟ شادی کرنے کے لیے دنیا میں آئے؟ کس لیے دنیا میں آئے؟ کاروبار کرنے کے لیے آئے؟ اے بندے، جس کے لیے تو دنیا میں آیا تو نے مال بھی کمایا، شادی بھی کی، لیکن جس کے لیے تو نے سب کچھ کیا، جس کے لیے تو نے سب کچھ کیا، وہ تو سب کچھ تجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بندے کا جنازہ گھر سے نکلا، تو نے مال کمایا، مال تیرے گھر میں پڑا، تو جا رہا ہے۔ مال تیرا گھر میں پڑا، تو جا رہا ہے۔ اب تیرے ساتھ کون جا رہا ہے؟ تیری اولاد جا رہی ہے۔ تیری اولاد بھی تیرا ساتھ چھوڑے گی، کب؟ جب تجھے لحد میں اتارا جائے گا، تجھے قبر میں لٹایا جائے گا، پھر یہ تیری اولاد بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اب تیرے ساتھ جائے گا کیا؟
جو تو نے نیک عمل کیے، جو تو نے نیک عمل کیے، خدا کی قسم میلاد مصطفیٰ والا، میلاد والا، ارے جہاں کوئی کام نہیں آتا وہاں میرا میلاد والا کام آ رہا ہے۔ ارے تجھے قبر میں لٹایا جا رہا ہے، تیری اولاد تجھے چھوڑ گئی، تیرے عزیز و اقارب تجھے چھوڑ گئے، تیری بیوی تجھے چھوڑ گئی، تیرے خاندان تجھے چھوڑ گئے، تیرا سب کچھ تجھے چھوڑ گیا، تیرا مال تجھے چھوڑ گیا، اب تجھے اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا۔ جب اندھیری کوٹھڑی میں تجھے ڈالا، ارے تو فرشتے آ گئے، تجھے کہا جاتا ہے مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ارے دنیا میں اچھا کام کیا ہوتا تو خود جواب دیتا۔ دوسرا سوال دین کے متعلق ہو رہا ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ارے نیکوکار تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، روزے رکھنے والا تھا، زکاتیں دینے والا تھا، حج کرنے والا تھا، رات کو جاگنے والا تھا، تہجد پڑھنے والا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، تسبیح و تحلیل کرنے والا تھا، ذکر کرنے والا تھا، ذکر مصطفیٰ میں آنے والا تھا، خدا کو راضی کرنے والا تھا۔ ارے قبر میں کہے گا ارے کیا پوچھتا ہے، ساری زندگی دین سے پیار کیا، تو دین کے متعلق سوال کر رہا ہے، میں تجھے جواب دے رہا ہوں۔ ارے دنیا میں آیا، دین سے پیار کیا، قبر میں مشکل کشائی ہو گئی۔ اب یہ تو نیکوکار کی بات ہے، اب گناہگار کی بات بھی کر دیتا ہوں۔ گناہگار بھی قبر میں جائے گا، جب گناہگار قبر میں جائے گا پوچھا جائے گا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کوئی اچھا کام کیا ہوتا دنیا میں رہ کر تو جواب آتا۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین سے پیار ہوتا تو آج جواب دیتا۔ تو خدا کی قسم دین کا سوال کا جواب بھی نہ دیا، خدا کا جواب بھی نہ دیا۔ اب تیسرا سوال آ گیا۔ تیسرا سوال کس کا آ گیا؟ ارے خدا کے رسول کا ثواب آ گیا۔ حجابات ہٹا دیے گئے، پردے ہٹا دیے گئے، مصطفیٰ سامنے آ گئے۔ جب آقا سامنے آ گئے پوچھا اس ہستی کو جانتا ہے؟ ارے گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، حضور کو سامنے دیکھ کر بھی نہ پہچان سکا۔ فرشتوں کے ہاتھ میں گرج تھے، حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں گرج تھے۔ ارے وہ اس کو عذاب دینا چاہتے تھے، اس کو مارنا چاہتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہیں، ان فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرشتوں؟ اسے کچھ نہ کہنا، اسے عذاب نہ دینا، اسے کچھ نہ کہنا، اسے کچھ نہ کہنا۔ اگر گناہگار امتی نے محمد کو نہیں پہچانا تو محمد نے تو پہچان لیا ہے۔ اگر اس نے نہیں پہچانا، گناہگار میرا مصطفیٰ قبر میں بھی کام آتا ہے۔ ارے جس کے لیے پاپڑ بیلے، جس کے لیے شب و روز کیا، تیری اولاد تیرے کام نہ آئی، تیرا خاندان تیرے کام نہ آیا، کام کون آیا؟ میلاد والا کام آیا۔ کام کون آیا؟ میلاد والا کام آیا۔ ارے قبر میں گیا، ارے پوچھا گیا اس ہستی کو جانتا ہے؟ لا ادری، نہیں جانتا۔ اچھا نہیں جانتا۔ فرشتوں نے عذاب دینا شروع کیا۔ میرے رسول نے ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کر فرمانے لگے اسے کچھ نہ کہنا، اسے کچھ نہ کہنا۔ اگرچہ گناہگار ہے، اگرچہ سیاہکار ہے، اگرچہ بدکار ہے، اگرچہ اس امتی نے گناہ کے بل بوتے پر مجھے نہیں پہچانا، میں نے محمد نے تو پہچان لیا ہے، میرا امتی ہے۔ تو خدا کی قسم یہ وہ رسول ہے جو قبر میں بھی کام آ رہا ہے۔ یہ وہ رسول کی محبت جو قبر میں بھی کام آتی ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ خدا کی قسم آج میلاد مصطفیٰ جوانوں نے منایا، کوئی آپ سے پوچھے میلاد کا معنی کیا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ سنیو، ایک بات تو دکھ سے کہنی پڑتی ہے، کہتا رہتا ہوں، ارے ہمارے پاس سنیو، ہمارے پاس علم کی بات نہیں ہوتی، ہمارے پاس مائیں دوڑے ہیں،
अगर कोई इल्म की बात बताए उसकी कदर कोई नहीं। इल्म सुनते नहीं, जब सुनते नहीं तो गैरों को तो मौका मिलता है। अगर कोई आपसे पूछे मिलाद मनाने वाले, मिलाद में आने वाले, मिलाद का माना तो बता, मिलाद का माना क्या है? अरे खामोश बैठा है। मैं तुझे बताता हूँ कि मिलाद में आने वाले, मिलाद मनाने वाले, मिलाद का माना क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मिलाद का माना क्या है तो आप खुले दिल से बता देना कि मिलाद का माना वो आए, मिलाद का माना वो आए, मेराज का माना वो गए। हम मिलाद के भी मानने वाले, मेराज के भी मानने वाले, इस जश्न को भी मानते हैं, उस जश्न को भी मानते हैं। कोई आपसे पूछे मिलाद का माना क्या, आप कह दें कि मिलाद का माना वो आया, मेराज का माना वो गया। कहां गया? कहां गया? जहां से आया था, जहां से आया था। कहां से आया? मिनल्लाहि नूर, जिस हरी में नूर से आया था। तो फिर कहना पड़ गया, नबियों की बात हो गई, फिर कहना पड़ गया चले मूसा तो कोहे दूर तक पहुंचे, उठे ईसा तो चौथे फलक तक पहुंचे। नजर वालों जरा देखो मोहम्मद की बुलंदी को, चले बैतुल हरम से और खुदा के नूर तक पहुंचे। चले बैतुल हरम से और खुदा के नूर तक पहुंचे। आज कमी है इल्म की, खुदा की कसम। याद रखना, तौहीद के पुजारियों, मोहम्मद के बगैर गुजारा नहीं, मिलाद वाले के बगैर गुजारा नहीं। हजूर की विलादत हुई, खुदा ने फरमाया महबूब तेरी विलादत का वक्त है, जिब्राइल 3 झंडे ले जा, 3, एक खाना काबा पर लगा दे, एक बैतुल मुकद्दस पर लगा दे, एक मेरे महबूब के मकान पर लगा दे। खुदा ने मुस्तफा की आमद पर झंडे लगाए। बोलो खुदा ने मुस्तफा की आमद पर। हम है सुन्नी, हम है प्यार करने वाले, हम है मोहब्बत करने वाले, हम है सुन्नी। झंडे लगाना खुदा की सुन्नत, हम है सुन्नी। हम खुदा की सुन्नत को तब्दील होने, नबी आया झंडे, नबी आया झंडे, नबी गया झंडे, आगे नहीं कहता। नबी आया झंडे। और क़यामत के दिन सुन लो, क़यामत के दिन खुदा का झंडा नहीं होगा, झंडा एक ही होगा, मोहम्मद मुस्तफा का झंडा एक ही होगा। हम तो सनार का झंडा मुस्तफा के हाथ में, फजल का झंडा मुस्तफा के हाथ में, करम का झंडा मुस्तफा के हाथ में। हम दुनिया में झंडे लगाते हैं, दुनिया में झंडियां लगाते हैं। क़यामत के दिन मुस्तफा के झंडे के नीचे होंगे। फरिश्ते हमसे पूछेंगे कहां जा रहे हो? हम कहेंगे मोहम्मद मुस्तफा के झंडे के नीचे। वो कहेंगे किसने भेजा? फरिश्ते हमसे पूछेंगे किसने भेजा? हम कहेंगे किसी ने नहीं भेजा। दुनिया में झंडे लगाते थे, दुनिया में झंडियां लगाते थे, आज मोहम्मद मुस्तफा के झंडे के नीचे हैं। क्योंकि इसलिए अरे सुन्नी किसी का भी इनकार नहीं करता। अगर कोई पीर है तो हम इनकी पीरी को मानते हैं, अगर कोई दरवेश है हम उसकी दरवेशी को मानते हैं, अगर कोई कुतुब है हम उसकी कुतुबियत को मानते हैं, अगर कोई अब्दाल है हम उसकी अब्दालियत को मानते हैं, अगर कोई गौस है हम उसकी गौसियत को मानते हैं, अगर कोई फकीर है हम उसकी फकीरी को मानते हैं, अगर कोई दरवेश है हम उसकी दरवेशी को मानते हैं, अगर कोई रसूल है हम उसकी रिसालत को मानते हैं, अगर कोई नबी है हम उसकी नबूवत को मानते हैं। हम किसी का इनकार नहीं करते, हम हर एक को सलाम करते हैं। इसका फायदा क्या होगा? अरे फकीरों के मानने वालों, दरवेशों के मानने वालों, कुतुबों के मानने वालों, फरीदुद्दीन के मानने वालों, दाता अली हजवेरी के मानने वालों, ख्वाजा मोइनुद्दीन के मानने वालों, अरे फकीरों दरवेशों के मानने वालों, रसूलों को मानने वालों, मिलाद वाले को मानने वालों, इसका फायदा क्या होगा?
آپ مصطفیٰ کی حدیث سن لے، مصطفیٰ کی رسول کریم کی حدیث سن، المرء مع من احبا، ہمارے تو درویش ہیں، ہمارے تو بزرگ ہیں، ہمارے تو ولی ہیں، ہمارے تو فقیر ہیں، حضور کی حدیث پاک سن لو، المرء مع من احبا، دنیا میں جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن ہماری سنگت، ہم فرید و دین کے ساتھ، ہم داتا گنج بخش علی اجمیری کے ساتھ، ہم اپنے مرشد کے ساتھ، دنیا میں جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ جس کو دنیا میں کسی سے محبت ہی نہیں، فقیر سے محبت نہیں، درویش سے محبت نہیں، ولی سے محبت نہیں، بتاؤ وہ کہاں جائے گا؟ ارے ہمیں تو کوئی نہ کوئی پکڑ کر، ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کسی نہ کسی راستے پر لے جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے نہیں۔ تو خدا کی قسم جھنڈا ایک ہی ہوگا، مصطفیٰ کا ہوگا۔ جب مصطفیٰ کا جھنڈا ہوگا، ارے ہم سے پوچھا جائے گا، ہم حضور کے جھنڈے کے نیچے جائیں گے۔ تو جب حضور کے جھنڈے کے نیچے جائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں جھنڈے لگاتے تھے، آج مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہے۔ بات سے نشین کر لو، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ولادت کا وقت آیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر کیا کہتے ہیں؟ بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تیرے حبیب کی ولادت کا وقت آ گیا، لیکن تیرے حبیب کی والدہ تنہا ہے، اکیلی ہے۔ آج کوئی دائی نہیں، کوئی رکھوالی کرنے والی نہیں، کوئی پیار کرنے والی نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والی نہیں۔ تو خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبرائیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ قبر سے حضرت حوا کو لے آؤ، قبر سے حضرت حوا کو لے آؤ، حضرت مریم کو لے آؤ، حضرت ہاجرہ کو لے آؤ، حضرت آسیہ کو لے آؤ۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا پہلے انبیاء کی بیویاں، پہلے انبیاء کی مائیں میرے محمد مصطفیٰ کی دائیاں بن کر جائیں گی، میرے رسول کی دائیاں بن کر جائیں گی۔ ہیں جنت میں، ہیں جنت میں، نام قبروں کا لیا جا رہا ہے جنت میں، نام قبروں کا لیا جا رہا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ارے وہ رسول آنے سے پہلے، وہ رسول آنے سے پہلے قبر والوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ رسول آپ کیسے مر سکتا؟ وہ رسول آنے سے پہلے قبر والوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ نبی آپ کیسے مر سکتا؟ یہ جس رات میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ رات بھی دعا مانگ رہی تھی، یہ رات بھی دعا مانگ رہی تھی۔ کس کی؟ میلاد والے کی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتی؟ اللہ اپنے رسول کو رات کو پیدا فرما تاکہ یہ بزرگی مجھے مل جائے، یہ شرف مجھے مل جائے۔ دن آیا تو دن میں بھی دعا مانگی، یا اللہ اپنے رسول کو دن کو پیدا فرما تاکہ یہ بزرگی مجھے بھی مل جائے، یہ شان مجھے بھی مل جائے۔ اللہ نے رات کی دعا کو بھی قبول کیا، اللہ نے دن کی دعا کو بھی قبول کیا۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، پاکستانی ٹائم کے مطابق 4:17 پر اللہ کے رسول کی ولادت ہو گئی۔ اب یہاں ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، شاید وہ کرنے سے میری بگڑی سنور جائے، آپ کی بگڑی سنور جائے۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق 4:17 پر اللہ کے رسول کی ولادت کا وقت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار بڑی ٹکریں ماری، دعائیں قبول نہیں ہوتی، صدقے منظور نہیں ہوتے، بڑی کوشش کی، بڑی ہمت کی، نرینہ اولاد کو ترس رہا ہوں، بیٹے کو ترس رہا ہوں، بیٹی کو ترس رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، عمل خود کر لینا۔ 4:17 پر کھڑا ہو جا اور وہ گنبد خضرا کی طرف کر کے دعا مانگ، یا اللہ تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کی ولادت کا، تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کی ولادت کا، میری دعا کو قبول کر لے۔ تو خدا کیا فرماتا ہے؟
वास्ता किसका डाला? वास्ता किसका डाला जिसके साथ खातर मैंने कायनात बनाई? हुजूर दुनिया में आए ना तो कैद पड़ गया। इसी पे मैं एक हदीस पाक बयान कर देता हूं। हुजूर आए, कैद पड़ गया। मक्के में जब कैद पड़ा तो अबू तालिब ये हुजूर के चाचा है। लोग इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास आए, कहने लगे अबू तालिब दुआ कर बारिश हो जाए, दुआ कर बारिश हो जाए। फिर मैं ठहर जाओ, रुक जाओ, मैं अंदर जाता हूं, फिर बाहर आता हूं, फिर बताता हूं। वो अंदर गए। जब अंदर गए तो उनके पास एक छोटा सा बच्चा लेकर अपनी गोद में आ रहे हैं। फिर मैं बारिश मांगने वालों आ जाओ, बारिश मांगने वालों आ जाओ। उस छोटे बच्चे को लेकर कहां गए? खाना काबा। छोटे बच्चे की पुश्त को काबे के साथ लगाकर दुआ मांगी। किसने? अबू तालिब ने। या अल्लाह वास्ता इस मोहम्मद का, या अल्लाह वास्ता इस मोहम्मद का, अभी मासूमियत के आलम में है। या अल्लाह वास्ता इस मोहम्मद का, बारिश अता कर दे। आसमान पर देखा, बादल का निशान तक ना था, ना इधर था ना उधर था, ना इधर था ना उधर था। जब वास्ता मोहम्मद मुस्तफा का डाला, इधर से भी बादल आ गए, उधर से भी बादल आ गए, दाएं से भी बादल आ गए, बाएं से भी बादल आ गए। बादल बरसना शुरू हो गए, भी शुरू हो गया। जब बादल बरसना शुरू हो गए, बारिश शुरू हो गई। अबू तालिब हुजूर का चाचा कभी बारिश की तरफ देखता है, कभी मुस्तफा के चेहरे की तरफ देख रहा है। क्या कहता है, क्या कहता है? अब वो सुनने के काबिल है। अकीदा सुन लो, अकीदा अबू तालिब का अकीदा सुन। क्या कहता है? अरे वाह रे भतीजे, अरे वाह रे भतीजे, सुना था लोग बादलों से पानी मांगते हैं, आज पता चला है कि बादल तेरे चेहरे से पानी मांग रहा। बादल तेरे चेहरे से पानी मांग रहा है। खुदा की कसम, अपने तो अपने बेगाने भी हुजूर की विलादत में उनको भी अल्लाह ने रंग लगा दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, विलादत के बाद खुदा ने इनाम तकसीम किया। हमारे घर में बेटा पैदा होता है तो हम लड्डू तकसीम करते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं। अल्लाह का महबूब की विलादत हुई तो खुदा ने क्या किया? बेटे तकसीम किए, पुत्र तकसीम किए थे, बेटे तकसीम किए। फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब की विलादत पर सबको बेटे अता कर। देने वाला कौन? खुदा। तकसीम करने वाला मुस्तफा। अपने तो अपने बेगानों काफरों को भी अल्लाह ताला ने बेटे अता कर दिए। अब जिब्राइल ने, अब जो बात बताना चाहता हूं, नुक्ते की बात अर्ज कर देना चाहता हूं, इल्मी बात। जिब्राइल ने जब खुदा ने फरमाया कि महबूब की आमद पर बेटे तकसीम करूंगा, तो जिन माओं के पेट में बच्चियां थी, जिन माओं के पेट में बच्चियां थी, जिब्राइल ने अर्ज किया बारी ताला जिन माओं के पेट में बच्चियां हैं उनका क्या किया जाए? फरमाया जिब्राइल सदका मेरे यार मोहम्मद मुस्तफा का उन बच्चियों को बच्चे कर दे, उन बच्चियों को बच्चे कर दे। या अल्लाह अगर उन बच्चियों को बच्चे करूंगा तेरा कानून बदल जाएगा, तेरे कानून में फर्क आ जाएगा। फरमाया जिब्राइल मेरा कानून बदलता है तो बदले, लेकिन मेरे मुस्तफा की रहमत में फर्क ना आए। कहा गया, जिब्राइल ने अर्ज किया बारी ताला ये कानून क्यों बदलता है, इस कानून को क्यों बदल रहा है? फरमाया मैं जानता हूं अरब के लोग जालिम हैं, अरब के लोग जालिम हैं। बच्चियां पैदा होती हैं उनको जिंदा मार देते हैं, जिंदा दरगोर कर देते हैं, उनको ज़िबा कर देते हैं। मेरा रसूल इस दुनिया में रहमत बनकर आ रहा है। अगर मेरे हबीब के आने पर बच्चियां पैदा होंगी, ये ज़िबा करेंगे, मेरा रसूल रहमत बनकर आ रहा है, मेरे महबूब की रहमत में फर्क आएगा। मैं तो अपने मैं बेगानों को भी मुस्तफा के आने पर बेटे तकसीम कर दूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे जब हुजूर की विलादत का वक्त आया।
تو کیا دیکھا؟ کعبہ جھکا کدھر؟ مقام ابراہیم کی طرف، مقام ابراہیم کی طرف کعبہ جھک گیا۔ اب مقام ابراہیم کی طرف کیوں جھکا؟ جہاں حضرت ابراہیم کے قدم ہیں وہاں کیوں جھکا؟ ارے مقام ابراہیم کی طرف اس سائیڈ پر، اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے، ادھر حضور کا مکان ہے۔ وہ مقام ابراہیم کی طرف نہیں جھکا، وہ مصطفیٰ کے مکان کی طرف جھکا۔ عبد المطلب طواف کرتے کرتے جب دیکھا کہ کعبہ جھک گیا، جب کعبہ جھکا تو کیا دیکھا؟ فرمایا عبد المطلب حضور کے دادا کیا کہتے ہیں؟ اے کعبہ تجھے کیا ہوا؟ اے کعبہ تجھے کیا ہوا؟ آواز آئی کعبے سے کہ ساری دنیا مجھے اپنا کعبہ مانتی ہے، میں محمد مصطفیٰ کو اپنا کعبہ مانتا ہوں۔ ساری دنیا میرا طواف کرتی ہے، میں محمد مصطفیٰ کا طواف کرتا ہوں۔ تو خدا کی قسم یہ حقیقت ہے۔ اب آپ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا حلیمہ کو کون جانتا تھا؟ اماں حلیمہ کو کون جانتا تھا؟ غریب نہیں تھی، تو غریب کا کوئی ساتھ دیتا؟ آج جس وقت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ نفس و نفسی کا عالم ہے، یہ ایک دوسرے کو کھانے کا عالم ہے۔ آج بھائی بھائی کا نہیں، باپ بیٹی کا نہیں، بیٹی باپ کی نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، ماں بیٹی کی نہیں۔ یہ دور جو جا رہا ہے نفس و نفسی کا دور ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء، یہاں ایک بات یاد آ گئی، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء بازار میں جا رہے تھے، دو بھائی جھگڑ رہے تھے، جیسا جھگڑا آج کل چل رہا ہے، ہر دوسرے گھر میں جھگڑا ہے۔ یہ قصور ان کا نہیں، یہ ہمارے عمل کا قصور ہے۔ اگر عمل اچھے ہوتے تو آج لڑائیاں نہ ہوتی۔ صرف ایک ہی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اگر اسی پر بندے کو عمل کر لیا جائے، چلو چھوڑ دو، صرف حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اپنا لو، دنیا میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ صرف حضور کے اخلاق، ایک صفت کو اپنا لو، جھگڑا ہی ختم۔ حضور کی ایک صفت کو اپنا لو، جھگڑا ہی ختم۔ جب آپ نے جھگڑا ہی نہیں کرنا تو لڑائی کس بات کی؟ نظام الدین اولیاء گزرے، ولیوں کے سردار گزرے تو دیکھا دو بھائی جھگڑ رہے، دو بھائی جھگڑ رہے۔ پوچھا کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جی اس لیے لڑ رہا ہوں، یہ ایک مرلہ زمین کا ہے، ایک مرلہ زمین کا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، میں کہتا ہوں میری، یہ مرلہ میرا، میں کہتا ہوں مرلہ میرا۔ اب آپ آ گئے، اب خود ہی فیصلہ کر دیں، اگر جس کا آپ فیصلہ کر دیں گے وہ قبول ہو جائے گا۔ کیا فرمایا حضرت نظام؟ کوئی بلانے والا ہو تو زمین بھی بولتی ہے، کوئی بلانے والا ہو زمین بھی بولتی۔ فرمایا اچھا ایک مرلے پر تمہارا جھگڑا، تم کہتے ہو کہ میرا، وہ کہتا ہے میرا، ہم اسی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ تو کس کی ہے، ہم اسی سے پوچھ لیتے ہیں تو کس کی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، سوٹی تھی، زمین پر ماری۔ فرمایا زمین بتا تو اس کی ہے یا اس کی، تو اس کی ہے یا اس کی؟ زمین سے آواز آئی نہ میں اس کی نہ میں اس کی، یہ دونوں ہی میرے ہیں، نہ میں اس کی نہ میں اس کی، یہ دونوں ہی میرے ہیں، انہوں نے میرے ہی اندر آنا ہے۔ یہ کس بات پر بھولے پڑے ہیں؟ آنا میرے ہی اندر ہے۔ بندے تو نے جانا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، تو نے جانا ہی جانا۔ ایسا عمل لے کر جا تیری قبر ٹھنڈی ہو جائے، ایسا فعل لے کر جا، ایسا کام کر کے جا، تو دنیا سے جا رہا ہو، دنیا تجھے رو رہی ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ارے وہ روتا ہوا آتا ہے اور ہم سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اے بندے تو ایسا کام کر، تو جا رہا ہو، دنیا تجھے رو رہی ہے، ایسا کام کر۔ خدا کی قسم یہ حقیقت ہے جس سے ہم دور ہوئے بیٹھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟
سبحان اللہ یہ اردو میں پڑھ رہا ہوں تو سمجھ آ رہی ہے کہ پنجابی میں لے جائیں کہ پنجابی میں لے جائیں چل پنجابی بول لیں آپ تو ہر گل آندی اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے میں جدوں اپنے محمد نو کر لے کے آئی میں رستے وچ معجزات ویکھدی آئی بولو ہن زبان بول رہا تہاڈی زبان بول رہا جدوں میں محبوب نو لے کے آئی کی کردی ہاں میں معجزات ویکھدی ہوئی آئی آندیاں اعلان کر دیا آندے اعلان کر دیتا اے میرے قبیلے دے بیمارو آ جاؤ حلیمہ تہاڈے واسطے شفا لے کے آئی ٹھیک ہے 4 گھنٹے تقریر کرنی ہے پیار دے 2 بول ہی کافی آپ فرماندیاں نے سن لو ذرا دل دیاں کھڑکیاں کھول لو محبت نال سن لو پیار نال سن لو الفت نال سن لو عشق نال سن لو کی سن لو اما حلیمہ جنوں کوئی دنیا وچ جاندا نہیں سی جنوں کوئی پہچاندا نہیں سی جندی کوئی پہچان نہیں جندی کوئی حقیقت نہیں جدوں پتر نو گھر وچ لے کے آئی رستے وچ حضور دے معجزات ویکھدی آئی بدل بھی سر تے سایہ پہ کردا ہے آندیاں اعلان کر دیتا کی اعلان کیتا اے میرے قبیلے دے بیمارو آ جاؤ حلیمہ تہاڈے واسطے شفا لے کے آئی سارے بیمار اکٹھے ہو کے حلیمہ دے دروازے تے آئے کہن لگے حلیمہ 10 شفا کتے 10 دوا کتے آپ فرمانیاں نے قسم مینوں اس ذات دی جندے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے جندے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے جیڑا بیمار جیڑا لاچار اج میرے بیٹے دے قدماں نو بوسا دے گا اللہ انہوں شفا عطا کر دے گا اللہ بولو اللہ انہوں شفا مصطفیٰ دے گھر وچ پھر اعلان کیتا اے میرے قبیلے دے غریبو آ جاؤ حلیمہ تہاڈے واسطے دولت لے کے آئی سارے غریب اکٹھے ہو کے حلیمہ دے دروازے تے آئے آ کے کہن لگے حلیمہ ایک وقت دا کھادا ہی نہیں کوئی کہتا میں 2 دن تو بھکا واں 10 تو اعلان کیتا دولت کتے آئی خزانہ کتے آئی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے قسم مینوں اس ذات دی جندے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اے میرا محمد بچائی جیڑا فقیر جیڑا غریب اج میرے بیٹے دے ہتھاں نو بوسا دے گا اللہ انہوں غنی کر دے گا اللہ انہوں خدا دے خزانیاں دا مالک میرا رسول خدا دے خزانیاں دا مالک کون میرا رسول ارے جڑا فقیر آیا جن ہاتھ نو گوسا دیتا غنی ہو گیا فقیر تو غنی ہو گیا قبیلے دی عورتاں آ گئیاں کہن لگیاں حلیمہ ساری رات چراغ جلانی ہے ساری رات چراغ جلانی ہے ایک او وقت سی تو چراغ جلاندی نہیں سی ایک او وقت سی تیرے گھر وچ چراغ نہیں سی ہن تو چراغ بجھن ہی نہیں دیندی دس اینا تیل کتوں لے کے آئی اینی دولت کتوں لے کے آئی آپ حضرت اما حلیمہ سعدیہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا نہیں میری سہیلیوں میرے قبیلے دے لوگوں جدوں دا محمد گھر وچ لیائیاں مینوں چراغ جلان دی ضرورت ہی نہیں پئی انہوں نے کیا چراغ تو نہیں جلاندی تیل تو نہیں جلاندی پھر دس روشنی کتھوں آندی ہے پھر دس روشنی کتھوں آندی ہے فرمایا جدوں رات پیندی میرے نبی دے پیشانی تو ایک نور نکلدا ہے جن دے نال میرا گھر بھی روشن ہو جاتا ہے زمین و آسمان بھی روشن ہو جاتا ہے قبیلے دی
औरतां आ गईयां हलीमा दस केड़ा अतर लानी है केड़ी खुशबू लानी है केड़ा परफ्यूम लानी है जदों तू गली विच गुजरनी है सेरी खुशबूआं आंदियां ने आ फरमांदियां ने ओ मैं ते कदी खुशबू लाई नहीं मैं ते कदी कस्तूरी लाई नहीं फिर खुशबूआं कित्थों आंदियां ने आ फरमांदियां ने कसमे उस जात दी जिंदे कब्जा कुदरत विच मेरी जान है मैं ते मुस्तफा दा पसीना लानी आ सारे अरब विच हलीमा गरीब नहीं सी नबी पाक नू लैके अमीर बन गई जिन्नू दुनिया विच कोई ना जानदा सी सारी दुनिया विच ओदी तौकीर बन गई रहमत वाले दा वेड़े विच पैर पिया ओदे वेड़े दी मिट्टी भी अक्सीर बन गई ओदी कुल्ली दा फरिश्ते तवाफ कर दे ओदी कुल्ली भी जन्नत नबी बन गई रब ने करम रब ने करम कीता ओदे भाग जागे रब ने करम कीता ओदे भाग जागे सारे जग दियां दाइयां दी पीर बन गई ताजदारे खत्म नबूवत ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं बड़े उज पर है मेरा अब मुकद्दर मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं क्या बात समझ आ रही फैसल दी गल सुन लो बड़े प्यार नाल सुन लो बड़ी मुहब्बत नाल सुन लो बड़ी गल सुनांदा पिया है ओ भुल्ले रह सी ओ भुल्लिया ओ तू क्यों भुल्लिया जेड़ा भुल गया आओ सुन लो हकीकत सुन लो हकीकत की है तुहानू अज पता चल जाएगा हकीकत की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमान है एक इराबी आ गया उनके हाथ विच ऊँटनी है तोहफा पेश किया तोहफा पेश करके मेरे रसूल ने फरमाया इहदे वास्ते दुआ की इराबी चला गया अरे बोलान वाला होवे ते जानवर भी बोलते ने आपने की फरमाया मेरे नबी ने की फरमाया तेरे नबी ने की फरमाया कायनात दे नबी ने की फरमाया आपने ऊँटनी दी मुहार नू पकड़िया पकड़ के ऊँटनी नू करीब कीता करीब करके फरमाया ऊँटनी कोई किस्सा सुना कोई अपना किस्सा सुना कोई अपनी कहानी सुना कोई अपना किस्सा सुना कोई अपनी कहानी सुना जेड़ी तेरे नाल बीती है वो सुना ऊँटनी बोलन लग गई ऊँटनी बोलन लग गई हजूर अपनी जुबान विच बोली मुस्तफा समझदे पे ने मुस्तफा समझदे पे ने सहाबा परेशान हो गए ऊँटनी कहानी सुनाती पई है वक्त आंदा है मेरे खान दा वक्त आंदा है मैनू जंगल विच छड़ जांदा है एक दिन ऐसा आया मैं जंगल विच चरदी पई सी हदीसे पाक कहंदा है मैं जंगल विच चरदी पई सी की वेखिया कि जंगल दे दरिंदे मैनू मारन वास्ते मैनू खान वास्ते लुकमा बनाने वास्ते आ गए जदों आए शेर भी आ गया बघियाड़ भी आ गया भेड़िया भी आ गया सारे आ गए मैनू खान वास्ते जदों मेरे करीब खान लगे मेरे करीब होन लगे उहदे विच एक जानवर बोलिया ओए इनू कुछ ना कहना ओए इनू कुछ ना कहना ए अन करीब मुस्तफा दी सवारी बनने वाली है जानवरां नू ते पता लग गया मुल्ला तैनू ही ना पता लग्या सारियां नू पता लग गया तैनू ना पता चलिया अज तैनू ये गल याद आती है कोई तू बशर वास्ते कहना है नबी मेरे वर्गा नबी मेरे जैसा नबी और तू की कहना वा और खुदा दी कसम है मेरा नबी बेमिसल अबू बकर सदीक गार दा भी साथी यार भी है कब्र दा भी साथी हशर दा भी साथी दुनिया में भी साथी सवारी दा भी साथी हजूर ने फरमाया अबू बकर मेरी जात नू मेरे रब दे सिवा कोई जानता ही नहीं मेरी जात
मेरे रब दे सिवा कोई जानदा नहीं। अबू जाल लानती हजूर दा चाचा, हजूर नूं गालियां देण वाला, बुरा कहण वाला। कौन? अबू जाल हजूर दा चाचा, गालियां देंदा, बुरा कहंदा। उंदा बेटा अकरमा, उंदा बेटा अकरमा ओ दरिया दे इस किनारे, मुस्तफा दरिया दे होस किनारे। उन्हें की किया? अकरमा अबू जाल दे दुश्मन दे बेटे ने की किया? सुनिया है कि तू रसूल है, तू दावा किया है मैं रसूल। आप फरमान लगे इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीआ, मैं तुहाडे सारियां वास्ते रसूल हां। हुण सवाल करने वाले ने सवाल की कीता? की कहंदा है? सवाल करने वाले ने सवाल कीता। अकरमा कहंदा है ऐ मुहम्मद अगर तू रसूल है, अगर तू नबी है ते फिर इस तरह कर, आ तेरे कोल पत्थर पिया है, अगर ये पत्थर तैरदा होया, अगर ये पत्थर तैरदा होया मेरे कोल आ जावे, मैं तेरे ते ईमान ले आवांगा। अज तक अबू अकरमा नूं पता सी, अबू जाल दे पुत्तर नूं पता सी पत्थर पानी ते तैरदे, पत्थर पानी ते तैरदे। कोई तैरान वाला होवे ते पत्थर भी, कोई तैरान वाला होवे ते पत्थर भी तैरदे ने। फरमाया कर्मा सुन ले, याद रखी, मैं इस पत्थर नूं पानी ते तैरा देंगा, इनू अपने कोल बुला लवांगा। हजूर ने आवाज मारी पत्थर आ जा। जदों देखो पत्थर आ जा, दसो पत्थर दे ते कान भी नहीं, पत्थर दी ते अखां भी नहीं, ना वो सुन सकदा है, ना वो बोल सकदा है, ना वो वेख सकदा है। साबित होया जिन्नू मुस्तफा बुला लैन ओनू अखां भी मिल जांदियां ने, ओनू कान भी मिल जांदे ने, ओनू जुबान भी मिल जाती है। पत्थर नूं बुलाया, पत्थर आया, दरिया दे उस किनारे ते पहुंचा और तैरदा होया आया। अकरमा वेख के हैरान हो गया, कहने लगा है मुहम्मद एक बारी मेरी गल सुन ले, इस पत्थर नूं फिर के तेरे कोल चला जावे, जदों तेरे कोल पड़ के गवाही देवे मैं तेरे ते ईमान ले आवांगा। मेरे नबी दा जदों ज़हूर होया, मेरे नबी दा जदों ज़हूर होया, कंकर कलमा हजूर दा पढ़न लग पे, रुख टुरन लग पे, गूंगे बोल उठे, पत्थर पानियां उत्ते तरन लग पे, ते कातिल अपनी दियां निमानियां दे तायब हो के रब थी डरन लग पे। बंद होए जुल्मात दे दर सारे, इजड़ नाल बगियाड़ां दे चरण लग पे। मुस्तफा